بھارت فوجی طاقت، قوم پرستی اور جعلی اسٹریٹجک اہمیت کے سیاسی فوائد حاصل نہیں کر سکتا۔ متکبر اور جاہر دشمن غلط فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان جواب نہیں دے گا، اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر حال میں دفاع کریں گے۔ مضبوط اور مؤثر میری ٹائم فورس برقرار رکھنا ناگزیر، آپریشنل صلاحیتیں مزید بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ پاکستان روشن مستقبل کی جانب گامزن، رکاوٹوں کے باوجود ملک کی ترقی کا سفر جاری۔ ہمارا قومی جذبہ آزمائشوں کے دوران مزید مضبوط ہوا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی ضرور حاصل کرے گا۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ناگزیر۔ ہمیشہ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کا ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ اور کثیر الطرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے کوالالمپور میں ہونے والے آئندہ آسیان ریجنل فورم کے بارے میں بھی بات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان۔ پاکستان ڈیجیٹل معیشت اور ٹیک ڈپلومیسی کے نئے دور میں داخل۔ امریکہ میں اعلیٰ سطح ملاقاتوں کے ذریعے کرپٹو سفارتکاری کا آغاز۔ حکومت کا مصنوعی ذہانت اور بلاک چین بٹ کوائن مائننگ میں 2000 میگا واٹ بجلی مختص کرنے کا اعلان۔ پاکستان اب امداد نہیں بلکہ اختراع کی بنیاد پر عالمی تعلقات قائم کر رہا ہے، معاون خصوصی بلال بن ثاقب۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ، 13 جوان شہید، 2 بچے اور خواتین شدید زخمی۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی 14 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی بھارتی حمایت یافتہ پراکسی فتنہ الخوارج کے حملے کی مذمت۔ دہشت گرد حملے میں معصوم شہریوں کے زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار۔ سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ اسلام آباد وزیر داخلہ محسن نقوی کی CMH بنو آمد۔ شمالی وزیرستان میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں زخمی جوانوں کی عیادت۔ زخمی جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا، جلد صحتیابی کی دعا کی۔ آپ کا حوصلہ دیکھ کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا۔ جس قوم کے پاس آپ جیسے بہادر بیٹے ہوں اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ قوم وطن عزیز کے جری جوانوں کے ساتھ ہے، سب آپ کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں، محسن نقوی۔ مودی سرکار کے پہلگام فالس فلیگ اور آپریشن سندور کی کامیابی کے دعوے بے نقاب۔ معروف کالم نگار سشانت سنگھ نے پہلگام حملے سے آپریشن سندور تک کی مودی کی ناکامیوں کو آشکار کر دیا۔ فوجی رد عمل سے سبق نہ سیکھنے تک بھارت کا مستقبل تاریک دکھائی دیتا ہے، سشانت سنگھ۔ سیاسی عزائم کے لیے مودی کا خلائی تماشا، خلائی مہم کے نام پر عوام کو گمراہ کرنے کی ایک اور کوشش۔ نام نہاد سائنسی ترقی اور کرائے کی نشست کی نمائش۔ مودی کی جانب سے 5 ارب خرچ کر کے کرائے کی خلائی سیٹ کو گودی میڈیا نے کارنامہ بنا کر پیش کر دیا۔ خلائی مشن میں کوئی بھارتی ٹیکنالوجی شامل نہیں۔ مودی راج میں اقلیتیں نظر انداز، راہل گاندھی نے ذات پر مبنی مردم شماری کو ناگزیر قرار دیا۔ اپوزیشن لیڈر کی ہنرمند طبقے کے نمائندوں سے ملاقات۔ مودی حکومت کی جانب سے سیاسی اور سماجی سطح پر مسلسل نظر اندازی پر مایوسی کا اظہار۔ ہمارے مسائل سننے اور حل کرنے والا کوئی پلیٹ فارم یا نمائندہ موجود نہیں، ہنرمند طبقے کے نمائندوں کی مایوسی عیاں۔ غزہ پر قابض اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری، مختلف علاقوں پر بمباری میں 60 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ شہید ہونے والوں میں 9 بچے بھی شامل۔ اسرائیلی بمباری میں سب سے زیادہ شہادتیں غزہ شہر میں ہوئیں۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں کچھ رہائشی مکانات تباہ۔ رفح میں امدادی مراکز کے قریب بھی قابض فوج کی فائرنگ سے متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں غذائی قلت سے ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ، مجموعی تعداد 66 تک جا پہنچی۔ اب تک ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ غزہ میں غذائی قلت کے سبب بچوں کی اموات خوفناک حد تک بڑھ رہی ہیں۔
खुराक का फौरी बंदोबस्त किया जाए। यूनिसेफ की रिपोर्ट। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों में मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। ईरान चंद माह के अंदर यूरेनियम की अवजूदगी दोबारा शुरू करने की सलाहियत रखता है। सरबराह जौहरी तवानाई के आलमी इदारे राफेल ग्रोसी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू।